اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نمبر 110 سورہ النصر کی تلاوت اور تفسیر کریں گے، اور ایک بہت ہی منفرد صورت ہے یہ، صرف 3 آیات ہیں، بہت مختصر صورت ہے، اور اس کے بارے میں اتنی مختلف آرائیں ہیں کہ آپ جو بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک نیا نظریہ پیش آتا ہے۔ اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت کہانی وابستہ ہے، اور کہانی ہے فتح مکہ کی۔ اور فتح مکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں ملتی۔ یہ ایک فتح ہے، ایک جنگ ہے، لیکن ایک ایسی جنگ ہے جس کو جنگی ماہرین اور بڑے بڑے دانشور جو ہیں جنگوں کے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ جنگ کے خلاف ہیں اور جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں وہ بھی اسے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نہ صرف کہ جنگوں کے لیے بلکہ امن کے لیے بھی ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم اس کہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے تو آئیے سورہ نصر کی طرف۔ تو جیسے ہی اس کی ابتدا کرتے ہیں تو پہلی آیت سے ہی بہت سے اختلافات سامنے آتے ہیں، اور پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ اب یہاں سے جناب اختلاف کیا پیدا ہوتا ہے؟ اکثریت علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی تقریباً 10ویں ہجری میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دینے کے لیے گئے، اور خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ انہوں نے یہ صورت پڑھی ایام تشریق میں، منا میں، حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور یہ آخری حج کے بعد کی صورت ہے، اور صورت کی شکل میں ان کا کہنا ہے کہ نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد آیات نازل ہوئی، صورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ماضی کی بات کی گئی، لیکن لفظ اذا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے مستقبل کے صیغے میں، جب مستقبل کی بات ہو۔ اور اگر ماضی کی بات ہو اور آپ لفظ جب استعمال کریں ماضی کے لیے، گزشتہ ادوار کے لیے، تو وہ از ہوتا ہے، اذا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بحث پیدا ہو گئی کہ بھائی یہ جو ہے صورت، یہ ماضی کی نہیں مستقبل کی بات کر رہی ہے۔ اب لوگ سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے یہ صورت، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح مکہ کی بات کر رہی ہے، اور جو لوگ اسے مدنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، تو یہ فتح مکہ کے گزرے ہوئے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جو لوگ اسے مکی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی کی گئی کہ آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ اور یہ دو بہت بڑے نظریے ہیں۔ ان میں ایک تیسرا نظریہ میں اپنی طرف سے پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اور اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور اسے اگر آپ چاہیں تو شرف قبولیت بھی بخش سکتے ہیں اور آگے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ تیسرا نظریہ میری نظر میں، میری بہت محدود سوچ اور محدود علم کی بنیاد پہ، یہ نظریہ میرے خیال میں سب سے بہترین اور حقیقت کے قریب ترین نظریہ ہے۔ لیکن یہ نظریہ ابھی میں نہیں پیش کرتا، اس کی جسارت میں تھوڑی دیر بات کروں گا۔ پہلے فتح مکہ کی بات کیجیے۔ میں نے کہا آپ سے کہ اس سے خوبصورت فتح کوئی ہوئی نہیں۔ تو فتح مکہ کا پس منظر دیکھیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب گئے ہجرت کر کے، اور مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنی پڑی اور وہ مدینہ جا کے بسے، تو مکہ میں وہ اپنی جائیدادیں، زمینیں، مکان، سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کا مال، مویشی، ہر چیز پہ کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، لیکن اس سے ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ان کو بالکل تباہ برباد کر دیں، تو بے تحاشا پے در پے جنگیں کی۔ پہلی جنگ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر، اس میں 313 مسلمان تھے، گنی چنی تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، کچھ تیر کمان تھے، اکثر لوگ تو خالی ڈنڈے اٹھا کے آگے تھے۔ ذرائع بختر میرے حال میں 2 تھیں پہننے کے لیے، اور حالت تو یہ تھی کئی لوگوں کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے نہیں تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آئے ہوئے تھے، غریب غربا تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ بچے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا، اور ہمیشہ منع کیا، 15 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ نہیں آئے گا جہاد میں، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ اور عورتیں بھی آتی تھیں مرہم پٹی کے لیے، تو انہوں نے منع کیا کہ یہ بھی نہیں آئیں گی۔ اور ینگ لڑکے 16-17 برس کے آگے لڑنے کے لیے، کچھ بچے ایسے تھے جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے شامل ہوئے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، درس کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو وہاں سے جب معاملہ آگے بڑھتا گیا تو ہر غزوے میں مسلمانوں کی طاقت بہتر ہوتی گئی،
جب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کیا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ کفار مکہ اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد کفار مکہ کے جو حامی قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلے نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مکہ پر حملہ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، مدینہ سے نکلے، اور یہ لشکر جب چلتے چلتے آگے جانے لگا تو رستے میں دیگر قبائل جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہوتے گئے، اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچا تو یہ 10,000 لوگ تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ ایسی جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جو کہ پوری تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ مکہ میں فوری طور پر داخل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے فوج کو کہا کہ مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالو، ہم رات یہاں گزاریں گے۔ اب مکہ والے پہاڑوں پر چڑھ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کتنی بڑی ہے، اور رات کے وقت جب صحرا میں پڑاؤ ڈالا جائے تو سردی بہت ہوتی ہے، اکثر درجہ حرارت 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور رات کو آگ جلانی پڑتی ہے۔ آگ جلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو صحرائی جانور ہیں، رات کو نکلنے والی مختلف مخلوقات ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، بہت سی ایسی مخلوقات صحرا میں پائی جاتی ہیں، دن کے وقت گرمی کی وجہ سے نہیں نکلتے، اور رات کو یہ حشرات الارض اور باقی جانور نکلتے ہیں، ان کو بھی دور رکھا جائے۔ عام طور پہ آگ جلائی جاتی ہے، کیمپ فائر جیسے ہوتی ہے، اور الاؤ کے گرد، آگ کے الاؤ کے گرد 4 5 10 لوگ جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فوجیوں کو کہ ایک ایک فوجی ایک ایک الاؤ جلائے فاصلے پہ، اور اس کے پاس اکیلا بیٹھے۔ اب دور سے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن دور سے آپ کو صرف آگ کے الاؤ نظر آتے ہیں۔ تو جو مکہ والے دیکھ رہے تھے ان کو 10,000 آگ کے الاؤ نظر آئے صحرا میں۔ اب ان کی نظر میں تو یہ تھا کہ ایک آگ کے الاؤ کے گرد کم از کم 4 5 لوگ تو بیٹھے ہوں گے، آپ ظاہر ہے کہ اتنی لکڑی فضول خرچی نہیں کریں گے اس کی، وہ بھی صحرا میں۔ انہیں تو نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ ان کو یوں لگا کہ یہ 40-50 ہزار کا لشکر ہے، اور اس کی ایک وجہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکہ والے لڑیں، وہ چاہتے تھے کہ مکہ والے ڈر جائیں اور وہ دیکھ لیں کہ فوج بہت بڑی ہے، اور اگر ان کے دل میں کوئی لڑنے کا ارادہ ہے تو اس کو وہ ترک کر دیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ اس کے بعد صبح کے وقت جب مکہ کی طرف بڑھنے لگے تو مکہ ایک وادی میں ہے، اور اس وادی کے اندر پہاڑوں میں سے 4 گزرگاہیں ہیں، 4 پہاڑی درے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی قیادت انہوں نے خود کی، اور یہ بھی ان کی سنت تھی کہ وہ جب بھی جنگ میں جاتے تو فوج کی قیادت خود کرتے تھے، اور ایک پہاڑی درے سے وہ داخل ہوئے۔ دوسرے درے سے انہوں نے کچھ فوجیوں کو، بلکہ اچھی خاصی فوج کی تعداد کو بھیجا، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے۔ تیسرے درے سے حضرت علی ابن ابی طالب جو تھے وہ فوج لے کے داخل ہوئے، اور چوتھے درے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ اب چاروں دروں سے جانے کا مقصد یہ تھا کہ فوج مکہ کی جو ہے وہ کسی ایک جگہ جمع ہو کے لڑ نہ سکے، ان کو 4 جگہ تقسیم ہونا پڑے، اور ان کے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو۔ اب مکہ کی اکثریت جو تھی جو لوگوں کی، انہوں نے تو فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جنگ نہیں لڑنی، انہوں نے دیکھ لیا تھا لشکر بہت بڑا ہے، لیکن کچھ تھے ایسے سرپھرے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ ان میں اکرمہ تھا جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اور صفوان تھا۔ صفوان اور اکرمہ نے اپنے بندے جمع کیے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک درے کے پاس جا کے وہ روکنے کی کوشش کریں گے آنے والی فوج کو، جو کہ ایک بے تکی حرکت تھی کہ باقی 3 دروں سے تو فوج آ رہی ہے۔ اب ان کی بدقسمتی ہر حال میں ہونی تھی، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جاتے، یا زبیر بن العوام کے مقابل جاتے، یا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل جاتے، ان کو جیتنے کا کوئی موقع نہیں ملنا تھا، انہوں نے شکست کھانی تھی۔ لیکن ان کی قسمت دیکھیے، وہ گئے حضرت خالد بن ولید کے سامنے۔ اب خالد بن ولید جو ہے تاریخ انسانی میں عظیم ترین جرنیلوں میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو جرنیل قیادت کرتے ہیں گھڑ سواروں کی، کیولری جس کو کہتے ہیں، شاہ سواروں کی قیادت کرنا، ان میں خالد بن ولید کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے عرب میں بڑی جنگیں لڑی اور جیتی، انہوں نے ایران کی کسرا کی حکومت کو شکست دی، اور کیسر روم کی، اس وقت کی سپر پاور کو شکست دی۔ اور جب کیسر روم سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو 6 دن تک مسلمان جنگ میں ہارتے ہارتے بچے۔ کیسر روم کی بہت بڑی فوج تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اب مسلمان روزانہ ڈٹے رہتے، رومی ان پہ حملہ کرتے بہت بڑی تعداد میں، اور مسلمان اس حملے کو واپس دھکیل دیتے، آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔
لیکن مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ ایسا ہوتا تھا جو ہمیشہ رومی حملے میں شکست کھا جاتا تھا، اور ڈر یہ تھا کہ اگر وہاں سے رومی فوج اندر داخل ہو جائے گی کسی ایک طرف سے تو باقی ساری مسلمان فوج کو گھیر کے ختم کر دے گی. اور وہ حصہ وہ ہوتا تھا جس کی قیادت یزید بن معاویہ کرتے تھے. اور صحابہ میں اختلاف بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ یزید بن معاویہ کو قیادت نہ دی جائے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ بہت بڑا قبیلہ تھا بنو امیہ کا، اور ان کی فوجی کافی زیادہ تھے، اور یزید کو ہٹا دینے کا مطلب یہ تھا کہ بنو امیہ والے جو ہیں فوجی وہ خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، مجبوراً اس کو رکھنا پڑتا. لڑائی کا آغاز ہمیشہ بہت اچھا ہوتا، لیکن جب رومیوں کا پریشر بڑھ جاتا، ان کا زور بڑھ جاتا، تو یزید اپنا گھوڑا لے کے بھاگ جایا کرتے تھے، اور جب وہ بھاگتے تھے تو باقی ساری فوج بھی ساتھ پیچھے ہو جاتی تھی جو ان کے ساتھ ہوتے تھے. اس میں ہر دن مسلمان ان کو مختلف جگہ رکھتے، کبھی دائیں سائڈ پہ رکھتے، کبھی بائیں پہ رکھتے، لیکن رومیوں کو بھی اندازہ ہو گیا، وہ شروع میں دیکھتے تھے کہ آج یزید کس حصے کی قیادت کر رہے ہیں، اور اس حصے پہ وہ چڑھائی کر دیتے. اور ہمیشہ خالد بن ولید اپنے چند سو گھوڑ سواروں کے ساتھ آتے تھے اور پوری رومی فوج کو پیچھے سے کھیلتے تھے. تو خالد بن ولید فوج کے پیچھے اپنے شاہ سوار لے کے کھڑے رہتے تھے، جس طرف سے بھی دیکھتے کہ دشمن آگے بڑھ رہا ہے وہاں جا کے اس کو شکست دے دیتے. تو اتنے عظیم جرنیل کے سامنے جب یہ گنے چنے لوگ پہنچے تو میرے حال میں منٹوں میں صفایا کر دیا. 12 قریش مکہ مارے گئے، 2 مسلمان شہید ہوئے، اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب اس کے بعد چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جو تاریخ میں کبھی کسی کو اس سے پہلے نظر نہیں آیا، نہ اس کے بعد اس کی کوئی نظیر ملتی ہے. مسلمانوں کے چاروں جو فوجی دستے تھے، کالمز تھے، وہ آپس میں مل گئے. ان کی قیادت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار، اور یہ فتح مند لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ تلواریں ہوا میں، نیزے بھالے اوپر ہونے چاہیے، اللہ اکبر کے نعرے لگنے چاہیے، ڈھول کی تھاپ ہونی چاہیے، جنگی ڈھول بجنے چاہیے. لیکن ایک عجیب و غریب چیز دیکھی کفار مکہ نے بھی اور مسلمانوں نے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے آگے ہیں، جرنیل ہیں، بادشاہ ہیں، نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، فتح دے دی اللہ نے پورے عرب کے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہے، اونٹ کی گردن کے ساتھ لگا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور سر جھکایا. ایسا کبھی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا. اگر آپ کوئی میچ بھی جیت جاتے ہیں، اگر آپ کوئی باکسنگ ریسلنگ کا مقابلہ جیت جاتے ہیں، یا آپ کی ٹیم کوئی میچ جیت جاتی ہے، تو آپ سر جھکا نہیں سکتے، آپ خوشی سے اچھلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا، اور پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ایک فتح مند جنرل شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور جو مفتوح قوم ہے وہ حیران ہو رہی ہے کہ اس کا سر جھکا ہے، اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اور پیچھے جو سارا لشکر آ رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا تھا. سب نے سر جھکا دیے. جو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار تھے انہوں نے اپنے سروں کو گھوڑوں اونٹوں کی گردن سے لگا دیا، اور سب کے سب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ایسا فتح مند لشکر چشم فلک نے، انسانی تاریخ نے نہ کبھی دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے، اور نہ شاید کبھی دیکھے گی. فاتح جو داخل ہو رہے ہیں، فاتحین، ان کا سر خدا کے شکر سے جھکا ہے اور وہ خدا سے معافی مانگ رہے ہیں. اور جو مفتوح ہیں، جن کو فتح کیا گیا ہے، ان کے سر شرم سے جھکے ہیں. سارے سر اس دن مکہ میں جھکے ہوئے تھے، آنے والے لشکر کے بھی، فاتح کے بھی، مفتوح کے بھی. اور پھر فاتح کی تقریر سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر: جو اپنے ہتھیار رکھ دے گا وہ اسے امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امن ہے. بدترین دشمن، ان کا سردار، دشمنوں کا سردار جو اس کے گھر میں چلا جائے گا اسے امن ہے. بالفاظ دیگر، اے شہر والو، جس زمین پہ تم کھڑے، تمہارے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے وہ امن ہے.
تم جہاں کھڑے ہو وہ امن ہے، تم ہتھیار نہ اٹھاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ جو لشکر آ رہا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جن کے گھر ہیں مکہ میں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، جن سے سب کچھ چھینا گیا، ان کو کہا گیا کسی سے کچھ نہیں چھینو گے۔ جب کوئی لشکر کسی شہر پہ قبضہ کرتا ہے تو لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں اور عزتیں جو ہیں پامال کی جاتی ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ اپنا گھر بھی واپس مت لینا، اپنا مال واپس مت لینا، اپنی چھینی ہوئی چیز واپس مت لینا۔ ایک عجیب و غریب ماحول ہے جس کے اندر فاتح جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق لینا تو دور کی بات، اپنا حق بھی وصول نہیں کر رہا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے وار کرمنلز، وہ لوگ جنہوں نے یا قتل کیے تھے یا جن کے کہنے اور اکسانے پہ قتل ہوئے تھے۔ 10 کے قریب لوگ تھے اور کہا گیا تھا کہ ان 10 کو قتل کیا جائے گا۔ ان 10 میں سے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے صرف 2 کو سزا دی گئی، کیونکہ وہ 2 اپنی ضد پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور باقی 8 نے اسلام قبول کیا، انہیں معاف کر دیا گیا۔ اور یہاں سے وہ روایت آتی ہے کہ چونکہ لوگوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو وہ تیسرا نقطہ بتانا چاہوں گا جو میری رائے ہے، تیسری رائے اس بارے میں، اور میری ذاتی رائے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سب روایات کو سامنے رکھ کے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ صورت 2 دفعہ نازل ہوئی۔ ایک دفعہ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عظیم الشان فتح دے گا ایک دن، اسی لیے یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، ان کے علم میں تھی، اور فتح مکہ کے وقت وہ یہ پڑھتے ہوئے آئے کہ یہ اللہ کا وعدہ جو پورا ہو گیا۔ اور دوبارہ اس صورت کو اللہ نے نازل کیا خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے، اور اس دفعہ اس کا مقصد اور تھا۔ اس دفعہ یہ بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اب وقت آ رہا ہے آپ کے اللہ کے پاس واپس جانے کا۔ اور پھر وہی پیغام دیا گیا کہ اللہ کی تعریف کرو اور اس سے معافی مانگو، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ کی تعریف اور معافی اور استغفار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ تو واپس آتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کی ہم نے بات کر لی کہ اس سے مراد جو ہے جب ہے، لیکن مستقبل کے صیغے میں۔ جاء کا مطلب ہے آنا، جب آ جائے۔ نصر اللہ، اللہ کی نصر۔ اب نصر سے مراد ہے مدد، لیکن مدد کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے امدہ، امداد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مدد کہنا ہوتا تو مدد کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نصر کہا۔ اللہ تعالیٰ استعانہ بھی کہہ سکتے تھے، جو کہ مدد کے معنی میں آتا ہے، اور اس میں اعانہ بھی ہے، عون کا لفظ بھی ہے۔ لیکن نصر جو ہے یہ ایک ایسی مدد ہے، یہ کوئی عام مدد نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کشتی بنا رہے ہیں، میز بنا رہے ہیں، اور کوئی آ کے آپ کی مدد کرتا ہے۔ نصر سے مراد وہ مدد ہے جو کسی بہت ظالم اور طاقتور دشمن کے خلاف آئے، ایک ایسا دشمن جو کسی فوج کے ساتھ آپ پہ حملہ کر دے، تو اس کے خلاف جو مدد آئے گی جس میں پوری فوجیں شامل ہوں، تو اس کو نصر کہا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد، تو سمجھیں کہ سب سے بڑی مدد جس کی کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ اور کیا آگا؟ والفتح۔ فتح کا مطلب جو ہے وہ ہے کامیابی، لیکن کامیابی کے لیے لفظ ظفر اور اظفر استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ فتح سے مراد ایک ایسی کامیابی ہے جو بالکل واضح ہو۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا کسی چیز کو، جیسے آپ دروازہ کھول دیتے ہیں تو بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ باہر کیا ہے یا اندر کیا ہے گھر کے اندر۔ اس طرح ایسی مکمل کھلی فتح جس کے اندر دشمن زیر ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں کوئی شک رہ گیا۔ کبھی کبھی جنگیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو فیصلہ نہیں کر پاتے کون جیتا کون ہارا، پتہ چلتا ہے دونوں طرف برابر نقصان ہو گیا، دونوں نے ہی ایک دوسرے کو اچھی خاصی تکلیف پہنچا دی۔ لیکن فتح سے مراد ایسی کامیابی ہے جس میں ایک حریف مکمل طور پہ فتح یاب ہو اور دوسرے کے سامنے نظر آئے کہ اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اس جنگ سے۔ آیہ نمبر 2 ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھ لو، وَرَأَيْتَ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے
خصوصاً عموماً سب مسلمانوں کو. اور تم دیکھ لو کہ لوگ الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. یہاں لفظ ناس جو ہے اس سے مراد ہے انسانیت، کیونکہ ناس سے ہی انسان نکلا ہے. اور انسان عربی زبان کا ایک بہت دلچسپ لفظ ہے. انسان کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک آتا ہے نسیان، بھول جانا، دوسری ہے انس سے مراد ہے کسی چیز سے تعلق ہونا، محبت ہونا، کسی چیز سے جڑ جانا. تو انسان کی فطرت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہر چیز کے ساتھ دل لگا بیٹھتا ہے، ایک تعلق وابستہ کرتا ہے. ہم اپنے گھر کے ساتھ، کمرے کے ساتھ، کرسی، میز، کمبل، قمیض، جو چیز بھی انسان کو مل جائے اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے اسے. تو اس لیے عربوں نے انسان کو انسان کہا کہ اس میں انس کی چیز ہے، یہ ہر چیز کے ساتھ دل لگاتا ہے، اس کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا، انسان بھولتا بہت ہے، جس کو نسیان کہا جاتا ہے عربی میں. اور یہ بھی عربوں نے دیکھ لیا کہ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے. آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اپنے کمرے سے نکلے اور باورچی خانے میں گئے اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں ایک گلاس پانی پیوں. باورچی خانے میں پہنچ کے سوچ رہے ہیں میں کس لیے آیا، یاد نہیں کس لیے آیا، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی گرم مسالہ نکالا جا رہا ہے، کبھی فریج کھول کے فروٹ چیک کیا جا رہا ہے، اور سوچ رہے ہیں میں آیا کس کام کے لیے تھا. یہ انسانی فطرت ہے. اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جیسے ہی ماحول بدلتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے. وہ نئے ماحول کے مطابق سوچنا شروع کرتا ہے اور پچھلے ماحول کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کو نئے ماحول میں خوف بھی ہوتا ہے اور دلچسپی بھی ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ باورچی خانے میں پہنچا تو اس کے ذہن نے ایک دم دیکھنا شروع کیا، یہاں آگ لگنے کا خطرہ ہے، چیزوں کے گرنے کا خطرہ ہے، کھانے پینے کی کیا کیا چیزیں پڑی ہیں. تو فوراً آپ کی سوچ منتشر ہو جاتی ہے اور نئے ماحول کے مطابق ڈھل جاتی ہے. اس وجہ سے انسان کو نسیان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے نا، ورایت الناسا، یہ وہ لوگ ہیں جو بھول گئے اللہ کو. کیونکہ جب اللہ نے ہمیں بنایا تو عالم ارواح میں سب روحوں سے وعدہ لیا کہ الیس ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ ہے. لیکن دنیا میں جیسے ہی آئے تو دنیا سے دل لگ گیا، انس ہو گیا، دنیا کی رنگینیوں سے دل لگ گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہی جو ہوتا ہے جب آپ اپنے خوابگاہ سے باورچی خانے میں جاتے ہیں، بیڈ روم سے کچن میں جاتے ہیں، تو بھول جاتے ہیں کہ میں تو پانی لینے آیا تھا، اور وہاں آپ فریج میں سے آئس کریم نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہی ہوا، جس مقصد کے لیے آئے تھے دنیا میں وہ بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دیکھو گے کہ یہ تو فوج در فوج واپس آئیں گے اللہ کے دین میں. اور جب بھی کوئی اسلام میں آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام میں داخل ہوا، ہم کہتے ہیں وہ اسلام میں واپس آیا. ہم کنورژن نہیں کہتے، ریورژن کہتے ہیں، یو ریورٹ ٹو اسلام. تو اسلام وہ فطری دین ہے جس پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، عالم ارواح میں آپ نے یہ دین قبول کیا، آپ لوٹ کے اسلام کی طرف جاتے ہیں، آپ اسلام میں پہلی دفعہ کبھی نہیں آتے. اور لفظ افواجہ جو ہے یہ فوج سے نکلا ہے. فوج سے مراد آپ جانتے ہیں کہ فوج ہے بہت بڑی تعداد میں انسانوں کا جمع ہو کے لشکر بنانا، لیکن افواجہ فوج کی جمع ہے. تو لشکر در لشکر، فوج در فوج. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین بہت پھیلے گا. یہ صرف ایک دو فوجوں کی بات نہیں، یہ فوج در فوج در فوج ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور دیکھیے آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، جبکہ مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت شروع کی تو بمشکل گنے چنے 10 سے کم لوگ تھے، اور پھر 70 تک تعداد پہنچی بہت عرصے کے بعد. اور مدینہ میں 313 تھے جو لڑنے کے لیے باہر نکلے تھے. اگر ان کے بیوی بچوں کو شامل کر لیں تو شاید 400-500 ہوں مکمل تعداد. بہت سے ان میں ایسے تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، یا وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. تو 400-500 سے زیادہ مسلمان تھے ہی نہیں اس وقت جب غزوہ بدر ہوا تھا. تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ جب اللہ کی بہت بڑی فتح نصیب ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، إِنَّهُ، بے شک وہ، كَانَ تَوَّابًا، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
سب بڑائی اللہ کی، سب کامیابی اللہ کی، سب فتح اللہ کی، سب مدد اللہ کی، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر میں اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ ہمیں فتح نصیب کرتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو جن کو ہم کافر کہتے ہیں انہیں مسلمان کر دیتا اور ہمیں کافروں میں شامل کر دیتا۔ یہ رہنمائی، یہ ہدایت بھی اس کی طرف سے آئی ہے۔ انسان کو جو تقدیر بھی ملتی ہے، اچھی یا بری، بھلی یا بری، وہ سب اللہ کی طرف سے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اور کبھی بھی کسی کامیابی کو اپنے ذہن پہ سوار مت کرو، کیونکہ سب کامیابی اللہ کی طرف سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے جب واپس آئے تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ بے تحاشا تسبیح کرتے تھے اور بے تحاشا معافی مانگتے تھے، اور بہت سی دعائیں بتائی گئیں جو وہ پڑھتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو کہتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ یہ سب دعائیں پڑھنے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی پوری یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے لیے قیامت میں، دنیا میں، آخرت میں سب سے بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں تمام انسانوں میں، اور وہ اللہ سے معافی مانگے جا رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مکمل ذات صرف اللہ کی ہے، اور اگر ان سے کوئی لغزش نہیں ہو رہی، اگر ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور وہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں ان باتوں پر جو ابھی ہوئی بھی نہیں، اور اس بات کی معافی مانگ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک کمزور مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اور ان دعاؤں سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا اور اس سے معافی مانگتے رہنا۔ اور یہاں ایک آخری بات کا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کو مکمل کرتے ہیں، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی بات کے طور پر محفوظ رکھنا ہوتا تو اس میں وہ لفظ محمد کا استعمال کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ اور اس پیغام کو ایک بار پھر پڑھیے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی کی چھوٹی بڑی سب کامیابیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہر کامیابی پہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے، اور کبھی نا امید نہیں ہونا۔ وہ مسلمان جو مٹھی بھر تھے، جن کو اپنے گھر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے جانا پڑا، ان کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 کا لشکر بنا کے فتح یاب کیا اسی شہر میں، اور وہ سر جھکا کے داخل ہوئے، اور انہوں نے کسی پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، انہوں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنی ذات کو، اپنی دشمنی کو، اپنے غصے کو بھول کے اللہ کی خاطر ہر فتح حاصل کرنی ہے، اور جب آپ اللہ کی خاطر فتح حاصل کریں گے اور نیت کریں گے اس بات کی تو اللہ کی مدد آئے گی آپ کے پاس۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آج مسلمان جب ہم گلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی فتح نہیں آتی، اس کی مدد اور نصرت نہیں آتی ہمارے معاملات میں، چھوٹے بڑے سب معاملات میں، تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ معاملات اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات سے بیگانہ اور بے نیاز ہو کے صرف اللہ کی خاطر کریں تو اللہ کی مکمل نصرت، کامیابی اور فتح اور مدد آئے گی، اور کوئی بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ لیکن جب تک ہماری نیت میں کھوٹ ہے اور ہماری ذات اور دنیاوی خوشیاں شامل ہیں اور دنیاوی خواہشات کا عمل دخل ہے، تو پھر ہم اس چیز کی امید نہیں رکھ سکتے
کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فتح اور مکمل نصرت ہمیں میسر ہوگی۔ اور خاص طور پہ اگر ہم نام اللہ کا لیں گے اور کام دنیا کے کریں گے، نیت دنیا کی ہے اور نعرہ اللہ اکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نیتوں پر مدد نہیں بھیجتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اپنے حفظ و امان پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ایمان، اپنی رحمت، اپنی برکت اور دنیا اور آخرت کے حسنات اور نعمتیں اپنی تمام مخلوقات کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ تفسیر ممکن ہو رہی ہے، خاص طور پہ یاسر سلیم کا جو کہ ان کو اپلوڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، اور اپنی محبت، اپنا ایمان اور اپنی صحیح کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔